اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، میں نے میوٹ کر دیا آپ لوگوں کو۔ آیا نمبر 161، مجھے پتہ ہے آپ کے سوالات ابھی آیا نمبر 60 پہ بھی ہوں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں میں نے کوشش کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں نے جتنا بھی ہو سکا میں نے آن لائن بھی میں نے ریسرچ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے شیوخ کو بھی بھیجا۔ ابھی ایک اور شیخ کے جواب کے انتظار میں ہوں، وہ ان کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے چار شیخوں کو بھیجا تھا، تو ان میں سے 3 کے جواب میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں، اور چوتھا جو آئی ایم اسٹل ویٹنگ ان کے جواب کے لیے۔ اور ابھی سارا نے بھی سوالات پوچھے ہیں تو ان کو بھی جواب دینا ہے، لیکن آج چونکہ کلاس کے بعد وہاں جانا ہے، جنازے پہ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر جنازے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ کے تو پھر میں جو بھی جواب ہوگا اس کو پھر میں سرچ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں، اوتھینٹک سیکھ سکیں، جو قرآن اور سننا اوتھینٹک سننا میں وہ سیکھ سکیں، اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور ہم اپنی کمیونٹی کو کم از کم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو صحیح اسلام پر چلنے کے لیے ان کو کہیں کہ وہ صحیح اسلام پر چلے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61 آف سورہ توبہ۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ ومنہم and among them الذین are those who یؤذون، یؤذون کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، ذال، یا، ازا، یؤذی، ایذاءن، فارم 4 ہے، ازا یؤذی ایذاءن، فارم 4۔ اینڈ among them are those who ایذا پہنچاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، those who hurt، یوزون مطلب those who hurt، الذین یؤذون those who hurt النبی the prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ویقولون and they say ہوا اذن۔ اذن کا کیا مطلب ہے؟ ایئر۔ اب اس کا مطلب ایسے تو ہی از ایئر، ہی از ایئر اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ کان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہی از آل ایئرس، یہ مطلب یہ کان، اس کے سارے کان ہیں، بس سمجھ لیں، آگے پھر ایکسپلین کرتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، سے اذن خیر لکم، ایئرس آف گڈنس آر فار یو، یعنی دیز ایئرس آر گڈ فار یو۔ اس کو اردو میں دیکھتے ہیں، اردو میں ہے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اذیت دیتے ہیں۔ یہ اذن کا مطلب، یؤذونا کا مطلب یہ ہے کہ اذیت دیتے ہیں، تو یہ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے۔ اس کا مطلب اردو میں ہم کہیں گے یعنی کانوں کا کچا ہے، کانوں کا کچا ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ پھر یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، ہی believes in Allah، کون؟ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم believes in Allah، یؤمن باللہ، he believes in Allah، ویؤمن للمؤمنین، and he believes to the he believes the believers۔ believes the believers کا مطلب ہے believers کو یہ سنتے ہیں، he listens to the believers۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، and he is a mercy for those who believe among you، منکم among you، یعنی جو بلیو کرنے والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اردو میں ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یقین رکھتے ہیں مومنوں پر، اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں تم میں سے، یعنی مومنوں کے لیے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہی ورڈ آ گیا یؤذون، والذین یؤذون and those who hurt رسول اللہ the messenger of Allah، لہم for them is عذاب علیم is a punishment painful۔ اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، لیکن ہم اردو میں کہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا آیا نمبر 60 میں کہ زکوٰۃ کی ریسیپینٹس کون ہیں۔ اس آیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہپوکریٹس تھے، جو منافق تھے، وہ کس قدر جاہل تھے، کس قدر ال مینرڈ تھے، کتنے بدتمیز تھے۔ مطلب ان کو ذرا بھی تمیز نہیں تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا نا، اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور کس چیز میں؟ کہ آپ آنیسٹ نہیں ہیں، آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے چیریٹی کو صحیح۔ تو ان کے بہت ہی
خراب مینرز تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایکسیسیبل ہیں، سب لوگ ان کی بات سنتے ہیں، سب لوگوں کی بات سنتے ہیں اور پورے اٹینشن سے سنتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ تھا کہ جب ان سے کوئی بات کرے تو وہ پوری طرح ان کی طرف دیکھ کے اور ان سے بات کرتے تھے، اور ان کا فلی ان کی اٹینٹیو ہوتے تھے، توجہ سے سنتے تھے اور ان کو ویلکم کرتے تھے. جو بھی سوال پوچھے ویلکم کرتے تھے اور ان کو خوش دلی سے جواب دیتے تھے. اور وہ ایسے ان کو ٹریٹ کرتے تھے کہ وداؤٹ ججنگ دیئر انٹینشنس. ابھی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میں اس کے انٹینشن کو جج کرنا شروع کر، ہاں اس کو یہ کرنا نہیں ہے اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں، اس طرح وہ نہیں کرتے تھے. وہ نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی جس طرح جو بولتا تھا اسی طرح ان کو اسی فیس ویلیو پہ لیتے تھے، انٹینشنس کو جج نہیں کرتے تھے اور صحیح طریقے سے جواب دیتے تھے. تو یہ ان کا ایک ایگزمپلری ایٹیچیوڈ تھا، اتنے ریفائنڈ ان کے مینرز تھے. لیکن اس کو منافقوں نے کیا کہا، یہ کانوں کا کچا ہے. کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو ان کو فالسلی بھی کوئی چیز بتاتا ہے، وہ ان کو بلیو کر لیتا ہے. اینی ون ہو از ریڈی ٹو سویئر ٹو ہم، کوئی ان کے سامنے قسم کھا لے، کوئی ان کے سامنے حلف اٹھا لے، یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو بھائی جب کوئی قسم کھا رہا ہے، کوئی حلف اٹھا رہا ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے نا کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ورڈز، منافقوں کے ورڈز یوز کر کے ان کو جواب دیا، قل اذن خیر لکم، کہ اس کے جو کان ہے نا یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے. مطلب کہ اس کا کان جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا کان جو ہے وہ بھی اچھا ہے، اچھی چیزوں کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ ریویل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، یہ اس کو سنتے ہیں اور وہ آپ تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا. تو اگر اس کے اندر، ان کانوں کے اندر آپ کے لیے وہ ہے، مطلب منافقوں کو کہا جا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، مومنین کو بھی، کہ اس میں لیے وہ چیز ہے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے، جو آپ کے لیے فائدے والی ہے، جس سے آپ کا آؤٹ کم اچھا ہوگا. کیا؟ دین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی طرح سنتے ہیں، پولائٹلی سنتے ہیں، آپ کو کنفرنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ہپوکریسی اور آپ کی اسکیمنگ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کی ہر بات سن رہے ہیں. پھر مطلب کلیریفائی کر دیا کہ اذن جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یعنی یہ اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور یہ بلیورز کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یؤمن لفظ دونوں میں سیم ہے، لیکن یقین رکھتے ہیں، یعنی جو ان کو لوگ بتاتے ہیں ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ابو آل، سب سے بڑھ کے کیا چیز ہے کہ ہی از رحمت للعالمین، کیونکہ ہی از اے مرسی فار دوز ہو آر ٹرو بلیورز. وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یعنی کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے ہے جو ٹرو بلیورز ہیں. سو ٹرو بلیورز کا کیا ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ ان سے گائیڈڈ ہو جاتے ہیں، ان سے ہدایت لیتے تھے، اب بھی ہدایت لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، اور وہ ایمولیٹ کرتے ہیں ان کے ایٹیچیوڈ میں اور ان کے مینرز میں. ڈس بلیورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، مذاق میں لیتے تھے. آگے یہ آئے گا یہ بھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو نہیں ایکسپٹ، رحمت للعالمین یعنی اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے. وہ ریجیکٹ کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اسی لیے وہ اس دنیا میں بھی لوز آؤٹ کرتے تھے، دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں اس آیت کو، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو آخرت میں افلکٹ کرے گا اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب سے، عذاب علیم سے. کسی کو بھی وہ بچنے نہیں دے گا. nobody will be able to escape that punishment جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آیا نمبر 62، یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. تو یحلفون، اگین وہ لفظ آ گیا، دے سویئر بائی اللہ، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، حلفہ یحلفو حلفن، دے سویئر بائی اللہ. کس چیز کے؟ تم کو، دے سویئر بائی اللہ ٹو یو. کس لیے سویئر کرتے ہیں؟ لیردوکم، اس کا مطلب ہے را ضاد واو ارضا یرضی ارضاء، فارم 4 ہے، یعنی آپ کو راضی کرنے کے لیے، ٹو پلیز یو. اردو انگلش میں آپ کہیں گے ٹو پلیز یو. دے سویئر بائی اللہ، یہ منافق ہیں، دے سویئر بائی اللہ ٹو یو، ٹو پلیز یو، ٹو پلیز یو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. بٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اینڈ ہز میسنجرز ہیو more right، احق have more right that they please him in کانوا مؤمنین if they are true believers. اردو میں ہے، وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے تمہارے سامنے کہتے ہیں تاکہ راضی کریں وہ تم کو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، have more right کہ وہ راضی کریں ان کو.
اگر وہ ہیں مومن، اگر وہ سچے مومن ہیں تو۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ہپوکریٹس جو ہیں، ان کو، جن ہپوکریٹس کو تبوک نہیں جانا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی تک ہم غزوہ تبوک کے اسی میں ہیں کہ ان کو تبوک نہیں جانا تھا، لیکن ایون جنرلی بھی جب ہپوکریٹس ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نام لے کے، دیکھیں ہمیں بھی کہتے ہیں نا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، قسم سے، یہ نہیں قسم سے، وہ اللہ قسم کرتے ہیں، قسمیں نہیں کھانی چاہیے ہر بات میں۔ تو اسی لیے جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر وہ سویر بھی کرتے ہیں، اور کیا کرنے کے لیے؟ دوسروں کو یہ پرسویٹ کرنے کے لیے، یہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بلیورز کو، مومنون کو، مؤمنین کو، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ ان کو پلیز کرنے کے لیے وہ سویر کرتے تھے، اور یہ ٹپیکل ہے ہپوکریٹس کا، ہر جگہ پہ اور ہر ٹائم میں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، لیکن لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے، بیہائنڈ دیئر بیکس، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اصل میں کہ وہ اپنے ریئل ایٹیچیوڈ کو سب کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ وہ ہر طرح کے ایک کور ڈالنا چاہتے ہیں، ایک فالس اپیرنس ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ فالس اپیرنس کیا ہے؟ قسم کھا لو، تو پھر لوگ آپ پہ شک نہیں کریں گے۔ کتنی، دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا میسنجر ہے، وہ زیادہ حق ہے ان کو کہ آپ ان کو خوش کرو اگر آپ ٹرو بلیورس ہیں۔ تو ٹرو بلیور جو ہے وہ کسی اور چیز کو پریسیڈنس نہیں دے گا، کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے گا، وہ یہی دیکھے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور جب رب راضی ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ رب ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن یہ آٹومیٹیکلی ہے کہ جب رب راضی، جب اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود بذات خود تھے، تو اس وقت اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے تو رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ایک کی اطاعت کرتے ہیں تو دوسری کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت ہے تو ان کی اطاعت ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ پریسیڈنس اپنا بنا لیں، اپنی ترجیح، اپنی پرائرٹیز کو سیدھی کر لیں کہ ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو وی آر ناٹ ٹرو بلیورس، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وی آر ٹرو بلیورس۔ یہ اپنے اندر آپ بسا لیں، میرے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، ایوری تھنگ وی ڈو مسٹ بی فار اللہ۔ آیہ نمبر 63، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ Alam ya'lamu, do not they know, annahu, that man, the one who yuhadidi opposes Allah، یعنی جو مخالفت کرتا ہے، ہا دال دال، ہا دال دال، حاددا یحاددو، یحاددو، حاددا یحاددو، محاددتن، محاددتن، یہ فارم 3 ہے، مفاعلتن کی طرح۔ تو they do not they know that the one who opposes Allah وَرَسُولُهُ and his وَرَسُولَهُ and his messenger فَإِنَّ then indeed, then surely lahu for them is nara jahannam, the fire of hell، خالدن فیہا will abide یا remain in it۔ اردو میں ہے، کیا نہیں معلوم ہے انہیں کہ جو مخالفت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اب ہمیشہ کا لفظ یہاں پر نہیں یوز ہوا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے خالدن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جب کبھی کبھی آتا ہے خالدن فیہا ابدا، وہ ابدا کا مطلب فار ایور اینڈ فار ایور، تو یہاں پر نہیں یوز ہوا ہے، تو میں اسی لیے ہمیشہ، ہم اردو میں لکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رہے گا اس میں، اتنا بھی کافی ہے، ہمیشہ نہ بھی یوز کریں تو ٹھیک ہے۔ ذالک الخزی العظیم، دیٹ از دا ڈسگریس، دیٹ از دا ہیوملیشن گریٹ، وہ ہے رسوائی بہت بڑی۔ آیہ نمبر 63 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہپوکریٹس کو ایک کویسچن پوچھ رہے ہیں، ریبیوک کر رہے ہیں ان کو، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی بھی اوفینس اس سے بڑھ کے نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول میں آ کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ان کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بلیورز ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ کیسے ہے کہ ان کو ایک بنیادی چیز، ایک بیسک فیکٹ، ایلیمنٹری فیکٹ ان کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ از اٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ اور وہ اللہ اپنے رب سے نہیں ڈر رہے ہیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور یہ وہ فیتھ جو اللہ نے چنا ہے آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھیجا ہے، یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو ان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ جنگ نہیں لکھا ہوا ہے، وہ رشوت کے لیے نہیں، انٹرسٹ کے لیے لکھا ہوا ہے، ربا کے لیے، لیکن اس میں کیا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہی ہے،
دے آر ناٹ ایٹ وار ود اللہ، بٹ اٹ ایسے ہی ہے جیسے اسکالرس کہتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو ان کے لیے کیا ہے، جہنم ان کے لیے ویٹ کر رہی ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی ڈسکریس ہے، بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے. یعنی کہ ان کا فٹنگ ریوارڈ ہے ان کے لیے جو ملنا ہے، ہیوملیشن ان کے لیے جو ان کو کمپنسیشن ملے گا، جو ان کے لیے یہی بالکل، کیونکہ وہ ریبیل کر رہے ہیں، وہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں، اسی لیے اپنی حدود سے نکل کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میگنیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کی وکڈنس، ان کا شر کتنا خراب ہے، ان کی ایمز کیا ہیں، ان کا گول کیا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کلیئرلی بتا رہے ہیں، بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آپ جو بھی کر لو، لیکن اللہ کے احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کو لائٹلی مت لیں، اس کو ٹرانسگریس نہیں کریں. یہ سیکرڈ لمٹس ہیں، اس کو مت ٹرانسگریس کریں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ جہنم میں ہوں گے جہاں آپ رہیں گے، اور وہ الٹیمیٹ ڈسگریس ہوگا. یعنی اس سے بڑا اور کیا ذلت ہو سکتی ہے، کیا ٹیریفائنگ ہو سکتی ہے، کیا چیز خوفناک دردناک ہو سکتی ہے کہ اٹرنل بلس کو چھوڑ کے، جو کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے بدلے آپ دوزخ کو ترجیح دے رہے ہیں. ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے. آپ نے کس کو ترجیح دی؟ آپ نے جہنم کو ترجیح دے دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے اس سے، جیسے منافقوں کے اس قسم کے رویے سے، منافقوں کی حرکتوں سے، منافقوں کی طرح بننے سے. آمین. منافقوں کی طرح بننے سے. آیا نمبر 64 ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. اس کا مطلب یہ یحذرو کا مطلب ڈرنے کا ہوتا ہے، ٹیریفائیڈ ہونے کا ہوتا ہے، بہت ڈر جانے کو. ذال را حذرا یحذرو حذرن. یحذرو یعنی کون یحذرو، کون ٹیریفائیڈ ہیں، کون ڈر رہے ہیں. یحذرو آر ٹیریفائیڈ المنافقون دا ہپوکریٹس. ان تنزلہ دیٹ if ان یعنی if revealed، تو نزلہ if is revealed. نزلہ آپ کو معلوم ہے، نزلہ ینزلو تنزیلن فارم 2 ہے. ان تنزلہ دیٹ if is revealed or sent down علیہم upon them، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سورتن السورہ، ایک سورہ ایسی کوئی آ جائے، تنبئہم انفارمنگ them. تو یہ بھی لفظ ہے نبأ سے، ینبئو، نبأ ینبئو، روٹ لیٹرز ہیں نون با الف، نبأ ینبئو تنبئتن، تفعیل یعنی فارم 2 ہے یہ. تو ان تنزلہ دیٹ ریویل ہو ایک سورہ ان کے اوپر، تنبئہم اباؤٹ them، انفارمنگ them بما فی قلوبہم of what is in their hearts. یعنی کہ یہ اب ہپوکریٹس کو ڈر لگ رہا ہے، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ کہیں نازل نہ ہو جائے ایسی سورہ ان کے بارے میں جو باخبر کر دے ان کو جو ہیں ان کے دلوں میں. ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ کہیں نازل ہو جائے ایسی سورہ ان کے بارے میں جو باخبر کر دے ان کو، اطلاع دے دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے. قل، اللہ تعالیٰ کہنے قل، ان سے کہہ دیجئے استہزئوا. استہزئوا یعنی استہزأ یستہزئوا، استہزاء فارم 10، روٹ لیٹرز ہیں ہا زا ہم، ہاذا الف، ہاذا الف، استہزئوا یستہزئوا، یس استہزاء، استفعال والا ہے. قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ آپ موک کرے سے، قل استہزئوا میک فن آف اٹ، میک فن اور موک، آپ بے شک مذاق اڑائے. ان اللہ انڈیڈ اللہ مخرجن will bring through، he is the one who will take out، مخرجن جو نکالے گا، ما تحذرون what you fear. انگلش میں پھر سے mock یا make fun of. Indeed Allah will bring forth what you fear. اللہ is the one جو نکالتا ہے، جو سب کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے. کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاؤ بے شک، اور کھول کر رہے گا اللہ جن سے تم ڈرتے ہو، جس چیز سے تم ڈرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کھول کے رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا، نکال کے رہے گا. تو اس آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہپوکریٹس اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، جو چیز ہماری سیکرٹس کو ایکسپوز کر دے گا، جو ہمارے دلوں میں منافقت ہے اور کیا ہپوکریسی ہے، اس ہپوکریسی کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم منافق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اپنی موکری کریں، اپنا مذاق، جس کا مذاق اڑانا ہے مذاق اڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو لا کے رہے گا جس سے یہ ڈر رہے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کے رہا، اللہ نے اپنی پرومس پوری کی. اللہ نے پوری سورہ منافقون پہ بھی ایک پوری سورہ ہے، اور اس سورہ میں بھی اور بہت سارے اور سورز میں بھی اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتے ہیں کہ منافقوں کے جو سیکرٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا اس سورہ توبہ میں تو اتنی سیکرٹس ان کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان میں سے لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگ ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہپوکریٹس جو ہیں، منافق جو ہیں، وہ بہت ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرنٹ کرنے سے. دیکھیں جو بیڈوینز آتے تھے، بدو آتے تھے، وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے تھے، وہ جاہل تھے. یہ جو منافقین ہیں، یہ تو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور بنتے ہیں اور اندر سے ان کا کچھ اور ہوتا ہے. تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں نا، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ امنگ دیم، یا ان میں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہپوکریٹس کی، منافقین کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا اسپیسیفک انڈیویجولس کا. تو کچھ مفسرین اس کے دو ریزنز بتاتے ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنسیل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے سلیوز کی جو گناہ ہیں ان کو چھپا کے رکھے. جو ہمارے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کنسیل کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ورنہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے ہم نے کیا گناہ کیے ہیں. نمبر 2 یہ ہے، یہ کرٹیسزم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر ہپوکریٹیکل کیریکٹرسٹک، منافقانہ ان کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایز ویل ایز دوسرے لوگ جو کہ انٹل دا ڈائنگ ڈے جو اور لوگ آئیں گے. تو ان کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، مجھے بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، آپ کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، تاکہ ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کوئی منافقانہ کیریکٹرسٹک تو نہیں ہے، کوئی ایسی ہمارے اندر بات تو نہیں ہے جو کہ ہم نے منافق بنا دے. اسی لیے ان کی کیریکٹرسٹکس کو جنرلی منہم کر کے کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام، کہیں کبھی جہاں اللہ کا دل ہوتا ہے نام بھی لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کا لینا تھا، یہاں پر نہیں لیا. اور اگر جب جنرل بولا ہے تو مجھے بھی ڈر ہونا چاہیے، آپ کو بھی ڈر ہونا چاہیے، اور سب کو بھی ڈر ہونا چاہیے. نام لے لیں گے تو ہم کہیں گے تو فلاں کے بارے میں بولا تھا، لیکن جب جنرل بولیں گے تو کہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے، انسان ڈر جاتا ہے. آیا نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ آئے گا ابھی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو and if you ask them، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، and if you ask them، لَيَقُولُنَّ، surely they will say، وہ کیا کہیں گے؟ إِنَّمَا كُنَّا، surely، پھر کہیں surely، پھر دوبارہ only we are، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہہ رہے ہیں نخوض کے روٹ لیٹرز ہیں خا، واو، ضاد، خوادہ، یخوض، خوضن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا. وَنَلْعَب، نلعب کا مطلب ہے کھیلنا. لعب جیسے لعبہ ہوتا ہے، لا عین با، لعبہ یلعبو لعبن. And if you ask them they will surely say we were only conversing and we were playing. اگر ان سے پوچھیں کہ تم ان سے پوچھو کہ تو وہ یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ہم تو کھیل رہے تھے. مطلب ہنسی مذاق کرنا اور کھیل کرنا، لیکن کس چیز سے کھیل کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. سوال ہے، is it Allah? Is it his verses? Is it his messenger that you are mocking? آپ کیا یہ کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے؟ تو اس چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا کیمپین آف تبوک کیا ہوا تھا، ایک گروپ آف ہپوکریٹس تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اب یہ سنیں غور سے، یہ ہپوکریٹس کہہ رہے ہیں، یہ اب ایک مفسر نے لکھا ہے یا چند مفسرین نے لکھا ہے، ہم نے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی ان لوگوں کی آف لائک دیز ریسائٹرز آف آرز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں، کہ دے لو، یہ سنیں کہ ریسائٹرز جو ہمارے ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں، دے لو ٹو ایٹ، ان کو کھانے پینے کا شوق ہے. دے آر فالس ان دیئر اسپیچ، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ جب اپنی اینڈ دا موسٹ کاورڈلی، اینڈ دے آر موسٹ کاورڈلی وین میٹنگ دی اینیمی، جب یہ اینیمی سے ملتے ہیں تو یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، اینڈ سو آن، بہت ساری باتیں کی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے انفارمیشن آ گئی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو وہ لوگ بہت ڈر گئے. جب وہ ڈر گئے تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپولوجائز کیا، ان سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وی ڈونٹ مین اینی تھنگ، وی ڈونٹ مین ٹو انسلٹ یو اور ٹو کرٹیسائز یو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے آیا 66 میں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. لا تعتذروا، کہہ رہے ہیں کہ مت آپ ایکسکیوز، ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز.
قد کفرتم certainly you have disbelieved قد کفرتم you have disbelieved بعد ایمانکم after your belief. تو تعتذروا پہلے بھی شاید آپ پڑھ چکے، اگر نہیں پڑھا تو ابھی لکھ لیجئے، عین ذال را، عین ذال را، اعتذر یعتذروا اعتذارا، اعتذر یعتذر اعتذارا فارم 8 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے ڈو ناٹ میک لا تعتذروا، ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز، اور certainly you have disbelieved after your belief. تو نہ بناؤ بہانے، نہ عذر تراشو، عذر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لا تعتذر، عذر مت تراشو، یقیناً کفر کیا ہے تم نے ایمان لانے کے بعد. ان نعفو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان نعفو if we pardon، اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، ان طائفۃ منکم we will punish if we pardon a party from among you. ان نعفو ان طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، we will اگر ایک کو معاف کر دیتے ہیں we will punish a party because کانوا مجرمین because they were criminals، they were مجرمین. اردو میں ہے اگر ہم معاف کر دیں گے ایک گروہ کو تم میں سے تو ہم سزا بھی دیں گے ایک گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اس کی تفسیر دیکھ لیں 66 کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بہانے نہیں بناؤ، عذر مت تلاشو، کیونکہ آپ لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے. تو بیکاز شیورلی جب اللہ اور اللہ کے میسنجر کو آپ ان کا مذاق اڑاتے ہو تو آپ کیا ہو جاتے، دس کانسٹیٹیوٹس ڈس بلیف، یہ کفر کے برابر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کفر کے برابر ہے، اور یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جا سکتا ہے. تو بلیورز کو، مجھ کو اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فاؤنڈیشن آف اسلام جو ہے وہ کس چیز میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسپیکٹ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو آنر کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے ریلیجن بھیجا ہے اس کو اپلائی کرنا اپنے اوپر. اور موکری کیا ہے، مذاق اڑانا کیا، اس پرنسپل، اس اصول کے اپوزٹ ہے، کانٹرری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ لوگوں کو تو ہم پارڈن کر دیں گے بیکاز انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ریپینٹ کیا، کچھ لوگوں نے توبہ کی، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دیں. یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہڈن ہے اس سینٹینس میں، ان نافو ان طائفتکم، یعنی کہ اگر ہم کسی کو، آپ میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہ اپنی مرضی سے کہے کہ نہیں میں آدھوں کو معاف کروں گا آدھوں کو نہیں، لیکن انہوں نے ریپینٹ کی تو انہوں نے فارگیونیس مانگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پھر ہم پنش بھی کریں گے کیونکہ وہ ایول ڈوئرز ہیں، وہ پرسسٹ کر رہے ہیں اپنی ایول ڈوئنگ میں اور اپنی منافقت میں، اپنی ہپوکریسی میں. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریپینٹنس جو ہے نا، اس توبہ جو ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اللہ کی طرف. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ ریئلائز کریں، جب تک آپ توبہ کر لیں، وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا زنا ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے. پھر آتا ہے آیا نمبر 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات، the hypocrite men and the hypocrite women. آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، آپ اتنی عربک پڑھ چکے ہیں، گرامر پڑھ چکے ہیں کہ اونا میں اور آتی میں کیا فرق ہے. hypocrite men اور hypocrite women، بعضهم some of them are من بعد are of some others. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، یامرون بالمعروف یامرون بالمنکر، they enjoin the evil، وینہون عن المعروف and they forbid from the good، الٹا کرتے ہیں نا. ویقبضون ایدیہم، ویقبضون یعنی وہ کلوز کرتے ہیں، بند رکھتے ہیں، they close their hands، they enjoin the evil، they forbid from the good or the right and they close their hands، they close their fist کہتے ہیں نا. وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. نسوا اللہ فنسیہم، they forgot Allah so he has forgotten them. ان المنافقین هم الفاسقون، indeed the hypocrites they are defiantly disobedient، یعنی وہ بھول گئے اللہ کو، پس ان کو بھی اللہ نے بھلا دیا، اللہ نے بھلا دیا ان کو. بے شک منافق ہی فاسق ہیں. 68 بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. بہت ایزی ہے یہ بھی. وعد اللہ، وعدہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں has promised اللہ، منافقین the hypocrite men والمنافقات and the hypocrite women والکفار and the disbelievers، تینوں کو ایک ساتھ اللہ نے لی ایک ہی آیت میں. the hypocrite men، the hypocrite women and the disbeliever الکفار. نارا جہنم خالدین فیہا، نارا جہنم the fire of hell and they will remain in it، they will abide in it. again ابدا
نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنا اللہ نے لکھا ہے ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا، رہیں گے وہ جس میں، ہی حسبہم اٹ از سفیشینٹ فار دیم، وہی کافی ہے ان کے لیے، وَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ اینڈ ہیز cursed them اللہ، اور لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم اینڈ فار دیم از اے پنشمنٹ، مقیم یعنی رہنے والی، لاسٹنگ، اسٹےئنگ، اینڈ فار دیم از اے پنشمنٹ لاسٹنگ اور اسٹےئنگ، تو قائم رہنے والی، تو اردو میں ہے وہی کافی ہے ان کے لیے، اور لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے والی۔ 67 68 کو اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہپوکریٹس مین اور ویمن، مرد اور عورت ایک جیسے ہیں، بیکاز ان کے اندر سب کیا چیز ہے، ایک چیز کامن ہے، کیا چیز کامن ہے؟ ہپوکریسی، مطلب انسان ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن جو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے جو کہ ہپوکریسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جنرل ڈسکرپشن دے رہے ہیں جو کہ ٹپیکل ہے ہپوکریٹس کی۔ سب ہپوکریٹس جو ہیں ان کا سیم ٹائپ کا نیچر ہوتا ہے، سیم ٹائپ کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، ریگارڈلیس آف میل ہے کہ فیمیل ہے، مرد ہیں کہ عورت ہیں، ان ٹائم کون سا ہے، پرانا وقت ہے، آج کا وقت ہے، یا کل آنے والا وقت ہے، پلیس کون سا ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہاں پر ہے، کہاں پر ہے، کہیں بھی ہے، جو بھی جگہ ہے، منافقوں کی جو جو اندر کی خصوصیات ہیں جو ان کی، وہ ایک ہی جیسی ہیں، ان کی ایکچوئل جو ایکشنز ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، دے میں ڈفر، میری منافقت ڈفرینٹ ہوگی، آپ کی ڈفرینٹ ہوگی، اور کسی کی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن ان سب کے اندر سیم ایسنس ہے، دے گو بیک ٹو دا سیم روٹس، اسی جگہ پہنچتے ہیں، ان کی سملر کیریکٹرسٹکس ہیں، یا اسینشیل کیریکٹرسٹکس میں کیا آتا ہے؟ وکڈنس ایٹ ہارٹ، ان کے جو دل ہیں وہ شر سے بھرے ہوئے ہیں، وہ برے خیالات سے، وکڈنس سے بھرے ہوئے، چلاکی سے، برے خیالات سے، ال انٹینشنز، ان کی جو نیتیں ہیں وہ بھی خراب ہیں، ایک دوسرے کے لیے، ظاہر ہے نیت اپنے لیے تو نیت دوسروں کے لیے، ال انٹینشنز ٹورڈز ادرس، اور پھر ایول اسکیمنگ اگینسٹ پیپل، دوسروں کے لیے وہ ایسے پلاٹس ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم تکلیف میں ڈال دیں، اس کو ہم تکلیف میں ڈال دیں، یہ ان کے اندر کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انجوائن کرتے ہیں اس چیز کو جو منکر ہے، یعنی ڈس بلیف کو، ایول ڈوئنگ کو، گناہ کو وہ انکریج کرتے ہیں، وہ لوگوں کو انجوائن کرتے ہیں، اور وہ چیز منع کرتے ہیں، فاربٹ کرتے ہیں جو کہ رائٹ ہے، جو کہ کریکٹ ہے، جو کہ معروف ہے، میننگ ایمان، بلیف، اچھے کیریکٹرسٹکس، رائچس ڈیڈز، گڈ مینرز، ان چیزوں کو وہ روکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور منکر کو فروغ دیتے ہیں۔ بٹ ان آل آف دیٹ وہ اپنے موٹیوز کو، اپنے جو ایمز ہیں، اپنے جو انٹینشنز ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں منافق ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے بات کریں گے، ہمیں تو یہاں پر اب نہیں پتا کون منافق ہے کون نہیں، اس زمانے میں تو تھے نا، بہت سارے منافق تھے، اور وہ تو فیتھ والے منافق تھے، ہپوکریسی ان فیتھ تھی، ابھی تو ہپوکریسی ان فیتھ نہیں، ہپوکریسی ان ایکشن ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وسپر کرتے ہیں، سلائی ریمارکس پاس کرتے ہیں، لوگوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں، لوگوں کی بےزتی کرتے ہیں، ان کو سلینڈر کرتے ہیں۔ وہ یقبضون، ایک کیریکٹرسٹک وہ تھا، ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ دے آر ٹائٹ فسٹڈ ود دیئر منی، وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں پیسے دینے کے لیے، اسپینڈ کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اللہ کی راہ میں اور ہر اچھے کام میں، تو اسی لیے ان کو بخیل کہا گیا، اس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بخیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں، اگر وہ دیتے بھی ہیں پیسے، تو وہ صرف اس لیے دیتے ہیں جب ان کو لوگوں کے اوپر ایک فالس امپریشن ڈالنا ہے کہ دیکھو ہم تو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، شو آف کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نس اللہ و فنسیہم، کہ یہ لوگوں نے اللہ کو فارگیٹ کیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے آگے یہ کچھ مطلب سب چیزیں جو یہ کر رہے ہیں دوسرے کاموں کے لیے کر رہے ہیں، منافقت میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یاد نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ڈیفائنٹلی ان المنافقین هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کو بھولا ہے، تو اللہ نے ان کو کس چیز میں بھول دیا؟ اپنی رحمت میں، اپنی مرضی میں۔ اب ہم اگر اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ اپنی رحمت ہم پہ نہ نازل کرتا، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انیبل نہیں کرتا ہے، ان کو یہ استطاعت نہیں دیتا ہے، ان کو یہ کہ وہ اچھا کام کریں، جب وہ برا کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو ان کا اللہ کام چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی برے کام۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو نہیں روکتا ہے؟ بھئی اگر وہ برا کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ نصیحت لینے والے نہیں ہیں، وہ دین پر چلنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجبور کر دے مجھ کو، آپ کو، سب کو کہ ہم اچھے کام کریں، تو پھر جنت ہی کافی تھا نا، دوزخ کس لیے تھا؟ جنت دوزخ کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی تم اچھے کام کرو، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم کو مجبور کریں کہ برے کام کرو، تو پھر جنت نہیں ہوتی، ہم سب کے سب دوزخ میں ہوتے ہیں، یا سب کے سب، مطلب یہ خود اپنا دماغ سے اگر ہم سوچیں جنت اور دوزخ کس لیے؟ ہمارے اعمال کے لیے، وہ اعمال اگر فورس کر کے کیا جائے تو کیا فائدہ؟ تو فورس نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ تم اس میں رہو، جہنم میں رہو،
اور پھر ان کی پنشمنٹ جو آپ کو پتا ہے اسفل سافلین، سب سے زیادہ ان کی جو لوئسٹ درجہ آف ہیل فائر میں ہوتا ہے. آیا نمبر 69 میں ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. کالذین من قبلکم like those before you. کالذین like those before you. کیا تھا؟ کانو they were اشد منکم they were stronger than you قوتاً in power might میں they were stronger like those before you they were stronger than you in power وأكثر أموالا وأولادا and they were more they had more in wealth and in children. ان لوگوں جیسے جو تم سے پہلے تھے گزر چکے ہیں، مطلب آپ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہو، وہ تھے زیادہ تم سے زور آور مائٹ میں اسٹرانگ تھے اور زیادہ مال میں اور اولاد میں. فَاسْتَمْتَعُوا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْتَمْتَعُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم تا عین، جیسے متاع، ہم نہیں کہتے متاع انجوائمنٹ بینیفٹ فائدہ، متاع استمتع یستمتع استمتاعا، استمتع یستمتع استمتاعا، یعنی فارم 10 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْتَمْتَعُوا، تو انہوں نے انجوائے کیا، انہوں نے بینیفٹ کیا بخلاقہم فرام دیر شیئر. خلاق کا مطلب ہے شیئر، پورشن. دے benefited from their share جو ان کو دیا گیا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ and you enjoyed with your share بخلاقکم. فَاسْتَمْتَعْتُمْ and you enjoyed, you benefited بخلاقکم from your share جو آپ کو شیئر دیا گیا تھا. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بخلاقہم like those who enjoyed before you with their share. مطلب ایک ہے پورے سنٹینس کا کہ انہوں نے اپنے شیئر کا فائدہ اٹھایا، بینیفٹ کیا. آپ اپنے شیئر کا فائدہ اٹھا اور آپ نے اپنے شیئر سے فائدہ اٹھا لیا اور بینیفٹ کیا. اردو میں ہے پس انہوں نے فائدہ اٹھایا حصے سے، اپنے حصے سے، اور آپ نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے. ویسا ہی فائدہ اٹھایا جیسے ان سے پہلے والوں نے کیا اپنے حصے سے. آپ نے ویسا ہی فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. وَخُذْتُمْ خا واو داد خادا یخود خودن. اینڈ یو ہیو، خود کا کیا مطلب ہے؟ بےہودہ باتوں میں اپنے آپ کو انگیج کرنا، آرگیو کرنا، ایک بےہودہ باتوں میں آ جانا، آئیڈل ٹاک کرنا. اینڈ یو ہیو انگیجڈ کالذی خادو like the one in which they engaged. آپ نے بھی ایسے باتوں میں، بےہودہ باتوں میں اپنے آپ کو انگیج کر لیا، آئیڈل ٹاک میں، جس طرح انہوں نے کیا تھا آئیڈل ٹاک میں اپنے آپ کو انگیج. اردو میں اور تم پڑ گئے بےہودہ باتوں میں جیسے وہ پڑ گئے تھے بےہودہ باتوں میں. یہ لفظ بےہودہ لکھا ہوا ہے، ہم تو کبھی یوز تو نہیں کرتے لیکن بس یہ ٹرانسلیشن میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے اولئک نہیں، اور ویسی، ہاں بےہودہ کے ساتھ ایک اور میں نے ٹرانسلیشن دیکھا اس میں، اور ویسی ہی بحثوں میں، بحث میں پڑ گئے تم جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، بحث کرتے تھے، آرگیو کرتے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اٹ از دے، اولئک یعنی وہ، حبطت have become worthless. حبطت یعنی بالکل ضائع ہو گئے، اعمالهم their deeds فی الدنیا والآخرہ in this world and in the hereafter. It is they have become worthless, their deeds in this world and in the hereafter. وہی ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا کے میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ and it is they who are the ultimate losers. خاسرون ultimate losers. and وہی ہیں جو خسارے میں ہیں. آیا نمبر 70. علم، یہ کوئی کنیکٹڈ ہے اسی لیے. علم یاتکم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. Has not come to them, alam has not come to them the news of those who were before them. من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. علم یاتکم یاتہم has not come to them نبأ الذین the news of those الذین من قبلہم the news of those who were before them. اس کے بعد سب نام ہے قوم نوح و عاد یعنی the people of Nuh and Ad and Samud and the people of Ibrahim and کون سا اصحاب مدین and the companions and the people of Madian and والمؤتفقات. مؤتفقات کا مطلب جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے قوم لوط کے بارے میں. and the towns turned overturned upside down. کیا نہیں پہنچی ان تک ان لوگوں کی خبر، یا کیا ان لوگوں نے نہیں سنی ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور مدین والے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، الٹ پلٹ دی گئیں. اتتہم رسلہم بالبینات came to them their messengers with clear proofs. آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم and not was Allah to wrong them، کہ اللہ ان پہ ظلم کرے، to wrong them. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ rather
they were themselves doing wrong. پس نہ تھا اللہ ایسا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیا 69 اور 70 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جنرل ایڈریس پہلے بتا رہے ہیں کہ دوز ہو فالو دا فٹ اسٹیپس، کالذین جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے فٹ اسٹیپس کو جو فالو کرتے ہیں، وہ کمیونٹیز، وہ قومیں جن کو بہت سخت سزا دی گئی، اینڈ دے آر کالڈ ایز دا پیرشڈ نیشنز۔ اس کی ایک بہت بڑی بہت خوبصورت سیریز تھی، میں نے پتہ نہیں کتنے 20-30 سال پہلے سنی ہوگی، یا 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے، آئی تھنک محمد الشریف کی تھی، میں ڈھونڈتی ہوں اگر وہ مجھے مل جاتا ہے۔ وہ بہت اچھا تھا، اس میں وہ اس کا نام تھا دا پیرشڈ نیشنز، اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو بھیج دوں گی، وہ انشاءاللہ ڈال دوں گی، ورنہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جنرل ایڈریس ٹو دوز ہو فالو دا فٹ اسٹیپس آف دوز کمیونٹیز، وہ نیشنز جنہوں نے پنشمنٹ ان کو ہوئی، دے ور پیرشڈ، اور وداؤٹ لرننگ اے لیسن، یعنی اب جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ ان سے لیسن نہیں سیکھ رہے ہیں۔ وہ پیرش نیشنز کی اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا قرآن میں؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح تباہ ہو گئے، کس طرح ہلاک ہو گئے، کس طرح ختم ہو گئے، اور کیوں ختم ہوئے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہپوکریٹس کو کہہ رہے ہیں، منافقین کو کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان لوگوں کی طرح بن رہے ہو کہ جو آپ سے پہلے آئے تھے، جو آپ سے زیادہ پاورفل تھے، جو آپ ان کے پاس آپ سے زیادہ اولاد تھی، آپ سے زیادہ ویلتھ تھا۔ یہ سب قرآن میں بار بار آتا ہے۔ انہوں نے انجوائے کر لیا اپنا شیئر آف ورلڈلی پلیشر، جو ان کو دیا گیا انہوں نے خوب انجوائے کیا، اور آپ نے بھی انجوائے کر لیا اپنا شیئر جو آپ کے جیسے آپ سے پہلے لوگوں نے کیا۔ اب آپ جو ہے اپنے شیئر کو اس لیے یوز کریں کہ آپ اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے اس کو پورا نہیں کر رہے، آپ آئیڈل ٹاک میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، بیکار بحثوں میں ڈال رہے ہیں۔ یو ہیو بن آرگیوئنگ بیسڈ آن واٹ؟ بیسڈ آن فالسہڈ۔ کس لیے؟ کہ آپ حق کو چھپائیں، جس طرح انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر انہوں نے جو کیا آپ بھی وہی کریں، یو آلسو ڈیزرو دا پنشمنٹ، یو آلسو ڈیزرو دا ڈسٹرکشن۔ وہی ہلاکت، وہی تباہی جیسے ان کو ملی، وہ آپ کے سامنے بھی، آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یعنی وہ لوگ تھے کہ جن کی اس دنیا میں جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے وہ سب کے سب ان کا بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ الٹیمیٹ لوزرز ہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز ضائع ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ دی وہ ضائع ہو گئی، آپ نے روزے رکھے ضائع ہو گئے، تو پھر کیا فائدہ؟ آخرت میں آپ کے پاس کوئی بھی اچھے اعمال باقی نہیں رہیں گے۔ آپ کم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں پلیز، میں کہہ رہی ہوں ہم سب کو، آپ ایز ان جنرل۔ آیا 70، دس از دا لاسٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے، کیونکہ پھر جنازے کے لیے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ابھی سے بتا دوں کہ میں ابھی چونکہ ہمیں جلدی جانا ہوگا، تو میں ابھی جو آج کی ریکارڈنگ ہے وہ میں تھوڑی دیر بعد گروپ پہ ڈالوں گی، جب میں واپس آ جاؤں گی انشاءاللہ جنازے سے، زندگی رہی تو واپس آ کے پھر میں اس کو ڈالوں گی۔ اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ آج کی یہ آیا 70 کر کے ریکیپ کر کے، اور پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے سامنے ان لوگوں کی پہلے تو جنرل بولا من قبلہم، ان سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بولا کہ نوح علیہ السلام، عاد علیہ، سب کا بولا نا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یعنی قوم ہود، قوم عاد، مطلب قوم جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ کون تھی؟ عاد، پیپل آف عاد۔ اچھا کیا کیا ہوا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا تھا؟ وہ فلڈ میں پورے کے پورے ڈراؤن ہو گئے تھے، جو تھوڑے سے لوگ، قلیل تھوڑے سے لوگ بچے تھے، اس سے پھر باقی جو ہے نسلیں وہ آئیں۔ دا پیپل آف عاد، انہوں نے کیا؟ ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا، ان کو کیا ہوا؟ بیرن ونڈز آئے، ہوائیں چلی، 7 8 رات دن وہ چلتی رہی، اور پھر ایسی ہوائیں چلی کہ وہ اس میں وہ پیرش ہو گئے۔ پیپل آف سمود، انہوں نے صالح علیہ السلام کو ڈینائی کیا تھا، انہوں نے صالح علیہ السلام کے پاس جو کہا کہ ایک اونٹنی لاؤ اور ایسی ہو اور ویسی ہو، ساری چیزیں پوری ہو گئیں، وہ آ گئی اونٹنی، تو انہوں نے اس کو ہیمسٹرنگ کر دیا، اس کو قتل کر ڈالا اس اونٹنی کو۔ تو ان کو پنش کیسے ہوئے؟ ارتھ کویک ہوئی، لائٹننگ ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ ایز فار ابراہیم علیہ السلام، قرآن بہت کلیئرلی کچھ نہیں بتاتا کہ ایک سنگل اسپیسیفک ایونٹ کیا تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو وائپ کر دیا، ایسا کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ 2 ڈسٹنکٹ ویز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا۔ ایک تو ان کا یہ تھا، ان کو ہیوملیشن ملی، ایک تو ان کو ڈیفیٹ ملی، ان کو مطلب وہ ہار گئے، ان کو ڈیفیٹ ملی، اور ان کو ہیوملیشن ملی، ڈس گریس ملی اس دنیا میں، کیونکہ انہوں نے جب یہ اٹیمپٹ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں جلا دیں، تو جب وہ ان کی فیل ہو گیا، ان کا مطلب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن سلاما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اے آگ، اس کو کونی بردن، اس کو ٹھنڈی ہو جاؤ، اور سلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کر دو۔ تو قرآن نے بتایا کہ جب وہ ایسی ان کی ہیوملیشن ہوئی کہ اتنی بڑی آگ تھی جیسے دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو، اور اس آگ میں ان کو ڈال دیا، اور اس آگ میں سے وہ الحمدللہ زندہ باہر نکل آئے۔
تو ان کا پلاٹ ختم ہو گیا اور ان کو بہت زیادہ پاور لیس ہو گئے، وہ لوگ کچھ کر نہیں سکے، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ نمبر ٹو یہ تھا اسپرچل اینڈ اٹرنل، ایک تو ہیوملیشن ان دس ورلڈ ہو گئی ہے سب کے سامنے، دوسری کیا ہوئی، ان کو اسپرچل اور اٹرنل روئن ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے میریکلز دیکھ کے بھی وہ لوگ جو ہے مس گائیڈنس پہ رہے، تو ان کے جو اچھے ڈیڈز تھے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ ایشز کی طرح ہو گئے، راکھ کی طرح ہو گئے، جس کو ایک سٹورمی ڈے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اور پھر ان کو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں ان کے لیے ایک وگرس پنشمنٹ ہے، بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے، اور نمرود کے ساتھ بھی کیا ہوا، اس کی بھی سٹوری ہے نا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، پتہ نہیں ناک میں وہ مچھر وچھر کیا گھس گئے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، ٹائم کم ہے، آپ پڑھ لیجئے گا خود ہی۔ تو مدین شعیب علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کیا، دا پیپل آف مدین، انہوں نے کیا، ان کو ارتھ کویک آئی اور وہ ڈسٹروائے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا، والمؤتفقات، یعنی کہ وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے، اب وہ جو گھر ہیں وہ سارے الٹ گئے، کیونکہ وہ ریجیکٹ کرتے رہے اور ہومو سیکشولیٹی کرتے رہے۔ یہ جو ہومو سیکشولیٹی کی جو اس وقت کر رہے تھے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، لوط علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور لوط علیہ السلام منع کرتے رہے، پھر لوط علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو نکالا وہاں سے کہ آپ چلے جائیں، بیوی ان کے پیچھے رہ گئی، یہ بھی قرآن میں کہ بیوی پیچھے رہ گئی، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو گئی جن پہ یہ ایک تو ان کے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے مؤتفقات، اور دوسرا ان کے اوپر حجارۃ من سجیل، ان کے اوپر وہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتتہم رسلہم بالبینات، ان آل دیز کیسز میسنجرز ان کے پاس آئے بینات لے کر، یعنی کلیئر ٹروتھ لے کے، واضح احکامات لے کے، لیکن انہوں نے بلیو کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رونگ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے انہوں نے ڈس اوبے کیا اللہ کو، تو ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ڈس اوبے کیا، ڈیفائنڈلی ڈس اوبے کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بات ماننے کے بدلے اللہ کو ڈس اوبے کرتے رہے، اللہ کے نبی کو ڈس اوبے کرتے رہے، اور وہ ہر سٹبن ٹائرنٹ کی باتوں کو مانتے گئے، اور اسی طرح ہر بندہ فرعون بنا ہوا تھا۔ تو آج ہم نے کیا لیسنز پڑھے، ان کو جلدی سے ایک ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کچھ سم آف دا ڈسٹنکٹ کیریکٹرسٹکس آف ہپوکریٹس اینڈ ہپوکریسی، ہپوکریٹس کے بارے میں ہم نے سنا، اور ہپوکریسی یعنی منافقوں کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں، وہ وہی چیز کرتے ہیں جو اپوزٹ ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے ہمیں، کہ ٹو پروموٹ گڈ اینڈ ٹو فاربڈ ایول، وہ کیا کرتے ہیں، دے پروموٹ اینڈ دے انکریج ایول، اور وہ فاربڈ کرتے ہیں جو چیز اچھی ہو، مطلب بالکل الٹا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے ان کی، ہم نے سیکھی کہ وہ لوگ بہت سٹنجی ہیں، وہ لوگ بخیل ہیں، وہ دے ود ہولڈ چیریٹی اینڈ دے ڈو ناٹ اسپینڈ فار دا سیک آف اللہ، جب چیریٹی دینی ہوتی وہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ اس کو روک لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیسٹ ایفرٹس کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اللہ کے راستے سے روکیں۔ پھر ہم یہ سیکھا ہم نے کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ لوگوں کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح، حلف لے لے کے، قسم کھا کھا کے، رادر دین کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کریں، اگر وہ اللہ کو راضی کر لیں گے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ پھر کیا کرتے ہیں، ایک اور ان کے کیریکٹرسٹکس میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ریلیجس ویلیوز سکھاتے تھے وہ اس کو موک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو ایسی ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں جب ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا تو پھر وہ پریشان ہو گئے۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو کہ اللہ کی اللہ کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے میسنجرز کو، کسی بھی چیز کو اگر آپ موک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا، تو یہ کیا چیز کے برابر ہے، کفر کے برابر ہے، ڈس بلیف ہے یہ، اور اسی لیے کوئی ایکسکیوز بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کوئی بہانہ، کوئی عذر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کو ہم نے یہ سیکھا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو بھول جاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ میں بچا کے رکھے۔ اور اللہ جب کسی کو بھول جاتا ہے، ہمارا بھولنا تو یہ کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن جب اللہ ہمیں بھول جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس اور اپنی مرسی، اپنی رحمت ہم سے چھین لیتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری جو آؤٹ ورڈ ایکٹس آف ورشپ ہیں، جو ہم منافقت کر رہے ہیں، وہ بیکار ہیں، کچھ بھی کر لیں گے، لاکھوں ملینز ہم دے دیں گے، لیکن ہم صرف کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ سب ختم۔ اگر ہمارے دل میں موکری ہے، اگر ہمارے دل میں صرف ہیومن اپروول ہے،
کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. بعض دفعہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہم کسی کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم ٹرائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھا سا گفٹ دیتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. اب ہو سکتا ہے مجھے ایک چیز پسند ہو، وہ میں آپ کو دوں، وہ آپ کو ناپسند ہے. آپ کو کوئی چیز پسند ہو، آپ مجھے دیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن آپ نے کس نیت سے دیا؟ نیت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو راضی کروں یا آپ مجھے راضی کریں. نیت یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور آپ یقین کریں کہ کتنے سالوں تک یہ نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. دخل جب تک پتہ نہیں ساری عمر گزار دی، 50 سال تک گزار دی ہوگی اسی طرح، کہ جس کو گفٹ دے رہے ہیں اس فکر میں ہے یہ میں نے تو لے لیا لیکن پتہ نہیں فلاں کو پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا، یہ میں اس کو دے رہی ہوں پتہ نہیں. بھئی اس کو پسند آپ نے بیسٹ دیا نا، آپ نے وہ چیز تو نہیں دی جو آپ کو ناپسند تھی اور آپ نے خود نہیں پہننا ہو یا خود نہیں یوز کرنا ہو، آپ اس کو دے دیں. تو ہم ہیومن اپروول کے بدلے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں. پھر ہم نے یہ سیکھا آج کہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہپوکریٹ مین اور ویمن دونوں کو، مجھ کو اور آپ کو بھی، اگر ہم ہپوکریسی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہپوکریسی سے بچا لے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہپوکریٹس ہیں، صحیح ہپوکریٹس ہیں، ان کو فائر آف ہیل میں وہ ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی لعنت بھی ان پہ، اللہ کا قرض بھی انہی پہ ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سکسیس آف دس ورلڈ جو ہے، یعنی ویلتھ ہے یا پاور ہے جو ہم سے پچھلے لوگوں کو ملے ہمارے دوران، ابھی بھی ہمارے سامنے بھی جن کے پاس بہت ویلتھ ہے، بہت پاور ہے، بہت اولاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اٹ از ناٹ اے سائن آف ڈیوائن فیور. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس سب کچھ تھا جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے قوت میں بھی زیادہ تھے، ہم سے ویلتھ میں بھی زیادہ تھے، بچوں میں بھی زیادہ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیرش کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، ان کی ہلاکت آ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مٹیریل ویلتھ جو ہے اور پاور جو ہے وہ ہم کو بچا نہیں سکتی. ہماری جو مٹیریل ویلتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اس سے بتائیں گے، اس سے بچائیں گے، ہم نہیں بچا سکتے، بچانے والا صرف اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ پرومس کرتا ہے ہپوکریٹس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹرو بلیورز جو ہیں وہ صرف اسی میں ان کے لیے سکسیس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں ہماری یہ کلاس کے بعد. آج ہم نے چونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نماز جنازہ پہ جانا ہے. امینہ کے ہسبینڈ شبیر کا نماز جنازہ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. ایک صلاۃ الجنازہ میں جاننے کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ریوارڈ ہے. اگر آپ صرف نماز جنازہ اٹینڈ کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کو ایک کی رات یعنی ایک ماؤنٹن آف احد جو ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی جنازہ ہو اس میں جائیں. ہم لوگ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جائیں، اس لیے جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اس لیے نہیں جائیں گے کہ بھئی ہم نے جانا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں جنازہ پڑھنے آئی ہوں. ہماری نیتوں کو صاف ہونی چاہیے. شبیر بھائی کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شبیر بھائی کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے، اس کی سب خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کو، امینہ سمیت اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے، حوصلہ دے، کریج دے، پیشنس دے، تاکہ وہ اس بڑے لاس کو وہ برداشت کر سکیں، حوصلے سے برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو مزید آزمائشوں سے بچا لے. امینہ بھی بہت بیمار ہے. امینہ کا 5 میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو، 5 سیشنز ہو گئے ہیں، ابھی اس کا ایک سیشن باقی کیمو کا. وہ خود بھی صلاۃ الجنازہ پہ نہیں جا سکے گی. بہت ڈسٹربنگ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے، اس کو بھی شفائے کلی دے، تاکہ وہ ہماری کلاس میں بھی واپس آ سکے اور دین کا کام آسانی سے کر سکے، کھلے دل سے کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہماری تو دعا یہ، ہم سب کو اللہ ایمان صحت عافیت کی زندگی دے، ہم سب کو بھی قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والا بنا کے رکھے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، خود بھی سمجھے، خود بھی اپلائی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان صحت عافیت سے رکھے، ہر آفت سے، ہر آزمائش سے، ہر بیماری سے، ہر نقصان سے محفوظ رکھے. ہم سب کی بیماریاں، ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے. صرف ہماری نہیں، میری اور آپ کی نہیں، بلکہ تمام مسلمین مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیاں، سب کی تکلیفوں کو دور کر دے. ہم تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو دیکھیں اور بھی لوگوں کو دیکھیں کس کس حال میں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو مزید آزمائشوں سے بچا لے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کر دے. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ اور استغفار نصیب فرما. ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو عذاب قبر سے نجات دلا دے.
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اللہ مغفر لہو، اللہ مغفر لہو. بس انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں یہ اینڈ کرتی ہوں. کوئی کویسچنس ہوں تو آئی گیو یو 5 منٹس، کویسچنس اگر ہیں تو آج کے سبق کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہے. جو میں نے کویسچنس آپ کو آنسرز بھیجے تھے، آپ کو میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ اس میں 3 4 قسم کے آنسرز تھے. ایک تو یہ تھا جو میرے شریعہ ٹیچر کا تھا، وہ تو ہر بات کو نو 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 انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا. اسلام کیو اے نے بھی ہر بات کو نو 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 کہہ دیا جو نصرت نے سوال پوچھے تھے. اور تیسری بات جو یہ ہے کہ جو میں نے سہیب ویب کا جو ویب سائٹ ہے انہوں نے بھی نو نو. یہ سب کلاسیکل اسکالرس ہیں. ان سب نے اس وقت ان کی سمجھ جو تھی وہ یہی تھی کہ فی سبیل اللہ کا لفظ جب یوز ہوتا ہے، اس فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرے، اگر جہاد نہیں کرے تو ایٹ لیسٹ، کیونکہ سب کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے نا، سب کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، تو سب کے لیے ہے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کچھ لوگ جہاد کر رہے ہوں گے فرد کفایہ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہوں گے. تو جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں کہیں، ان کی فیملیز جو ہیں ان کے لیے چونکہ وہ فل ٹائم دین کا کام کرتے ہیں تو ان کی فیملیز کے سپورٹ کے لیے بھی زکوٰۃ یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری کلاسیکل وہ تھی ان کی اوپینینس تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب چونکہ ہم، ایک تو بات یہ کہ ہم یہ کافی ڈائلیوٹ ہو گئی. میں نے آپ کو بھیجا تھا، اپنے بیٹے کا بھی بھیجا تھا، اس نے کہا کہ بہت ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں دونوں اوپینینس بتانا ضروری ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس اوپینین کو لیں اور کس اوپینین کو نہ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. اور تیسری بات ہے، جو ہمارے تیسرے شیخ جو ہمارے اپنے شیخ ہیں یہاں کے ہماری مسجد کے، انہوں نے جواب بھیجا تھا، انہوں نے کہا اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کچھ بتائیں. اور ایمجا نے، چونکہ ایمجا کیا ہے، اسمبلی آف مسلم جورسٹ آف امریکہ، ایمجا مسلم جورسٹ آف امریکہ. تو چونکہ یہاں پر جورسٹ نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے نا، یہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے بہت، کہ یہاں پر کوئی زکوٰۃ کا سسٹم بھی نہیں ہے. تو ہم جو ہے، جو لوگ یہاں پر، لیکن بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جو ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں، یا جو بلو دا پاورٹی لائن ہے، یا جن کے پاس نصاب نہیں ہے. سمجھ لیں پاورٹی لائن چھوڑ دیں، نصاب نہیں ہے، تو ان کی مدد یہاں پر کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے اپنی مسجد میں بھی ہوگا، ہماری مسجد میں بھی، آپ کی مسجد میں بھی ہوگا، تو ان کے لیے یہ سب ہے. لیکن ان کی دینی تعلیم کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ایمجا کہتا ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملیز پور ہیں. ان کی فیملیز اگر نیڈی ہیں، فقراء اور مساکین میں سے ہیں تو، لیکن اگین وہی سوال ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی فیملی سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں کو ہم یہ تعلیم دیں، یہ اسکل دیں، یا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر وہ کہیں گے بھئی ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. پہلے بھی میں یہ بتا چکی ہوں، آپ لوگوں نے امید ہے کہ موقع ملا ہوگا. اور وہ جو میرا جو بہت پرانا تھا، 7 سال پرانا یہ کچھ تھا، میرا زکوٰۃ کا جو ایک سیشن تھا، اگر آپ کو موقع ملا تو وہ سن لیں. مجھے لگتا ہے اس میں نے سب کور کیا ہوگا، I'm not sure، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے دوبارہ سے نہیں سنا اس کو، تو وہ آپ سن سکتی ہیں، میں نے لنک بھیجا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس $1,00,000 ہیں، $1,00,000 ہیں، تو اس میں سے آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ آپ کے پاس نصاب سے زیادہ ہے، 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے، یا 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے. تو پھر آپ کے وہ $1,00,000 میں سے اگر آپ نے $2,500 دینے، 2,500، 1 لاکھ میں سے، تو کتنا ہو گیا آپ کے پاس؟ پھر بھی 97,500 باقی ہے. اگر اس میں سے آپ 2,500 ایکسٹرا دے دیں زکوٰۃ کے علاوہ، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، تو آپ کے پاس پھر بھی 95,000 بچیں گے. تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ وہی جو ہمارا 2.5% زکوٰۃ کا ہے. یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، میری اپنی اوپینین ہے، مطلب میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ خیرات صدقات میں سے جو بھی دے سکیں وہ ہم دیں. زکوٰۃ تو obligatory ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں آج کل کے فتاوے کے اکارڈنگلی، ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہماری نہ ایکسیپٹ ہو. یہ ایک سیفر پوزیشن یہ نہیں ہے. میرے بیٹے کا اپنے لفظ پڑھیں ہوں گے سیفر پوزیشن. میں نے پوچھا وچ اوپینین، اس نے کہا سیفر اوپینین یہ کہ آپ وہ زکوٰۃ کے 2,500 اگر ہیں، یا 5,000، آپ کے پاس 2 لاکھ ہے تو 5,000 بنیں گے، وہ دینے. تبھی بھی آپ کے پاس جو بچیں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ اس میں سے تھوڑی خیرات، تھوڑی خیرات اور صدقات بھی کر لیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. میں اس لیے اس میں زیادہ آپ کے اوپر یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. بس یہ ہے کہ جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سیفر اوپینین ہے، اس کو آپ فالو کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی سوال؟ ابھی مجھے میری
پھپھی کے کی جو بیٹے کی بیٹی اس کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اس کی جو پھپھی ہیں یا جو میری کزن ہے روشن وہ بھی بہت بیمار ہیں، تو ان کے لیے بہت دعا کریں، بہت زیادہ ان کی بھی کریٹیکل کنڈیشن ہے، تو ان کے لیے بھی پلیز دعا کریں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، میں نے تو کہا کل مسلمین مسلمات اس میں سبھی آ جاتے ہیں، سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیاں، سب کی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، ان سے دین کا کام لیتا رہے، سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، اور سب کو بھی۔ کوئی سوال ہے ابھی تو آپ کر لیں ورنہ پھر میں اینڈ کرتی ہوں۔ نو کوشچنس؟ چلیں پھر تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بس ابھی ہم بھی تیار ہوتے ہیں اور پھر ہم گارڈن روک جانا ہے انشاءاللہ، مسجد پہ چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ وإياكم وإياكم وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ وإياكم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔